کیونکہ ابھی ایک جو ہے میری روایت میں نے پڑھی کہ زبان کے بہت سے گناہ ہیں، ان زبان کے گناہوں میں ایک گناہ کا نام جھوٹ بھی ہے۔ اگر وقت ملا تو کل میں انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ زبان کے کیسے گناہ ہیں، اور یہ زبان جو ہے کیا ہے، کس طرح ہمیں جو ہے کیا ہے جانور سے بدتر جو ہے کیا ہے وہ بنا دے گی یہ زبان ہماری، اور جو ہے اس کے اگر ہم تابع ہو جائیں گے تو مومن کیا ہے، مومن سچ بولتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی کسی کی چاپلوسی نہیں، کوئی کسی کو بڑھاوا دینا نہیں، کوئی کسی کی جھوٹی تعریف نہیں، صرف کیا ہے مومن سچا ہوتا ہے۔ مومن کی 5ویں علامت امام سجاد کے لیں گے الصبر عند المصیبہ، مومن مصیبت میں صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو 5 آپ کو علامت قرآن سے میں نے آپ کے خدمت میں رکھی، 5 جو ہے کیا ہے امام سجاد کی جو ہے کیا ہے وہ ایک روایت سے جو ہے آپ کی خدمت میں رکھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر جب ان کے سامنے ذکر الہی ہوتا ہے تو یہ خوفزدہ ہوتے ہیں، جب آیات الہی پڑھی جاتی ہیں تو ان کا جو ہے کیا ایمان زیادہ ہوتا ہے، جب کیا ہے یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور جب انہیں ہم کچھ عطا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں کیا ہے انفاق کرتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ ہے قرآن کی روح سے، امام سجاد کی روح سے مومن کی پہلی علامت اس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے، غصے کو برداشت کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے صدقہ کرتا ہے ناداری کی حالت میں۔ مومن کیا کرتا ہے خوف کے وقت جو ہے کیا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، صرف یعنی سچا ہوتا ہے مومن۔ مومن کیا ہوتا ہے مصیبتوں میں صبر کرنے والا ہوتا ہے، یہ ہے عزیزو مومن۔ اب ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے آراستہ کرنا ہے، اپنے اندر یہ چیزیں ہمیں جو ہے کیا وہ پیدا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، تاکہ واقعی جیسا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جیسا ہم سے اللہ مطالبہ کر رہا ہے، جیسا ہم سے اہل بیت مطالبہ کر رہے ہیں، تو کم سے کم ہم اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنا لیں۔ ورنہ جو ہے پھر وہی والی بات جو ہے گھوم پھر کے وہیں آ گئی شروع میں کہ ہمارے قول و فعل میں اگر تضاد ہے تو پھر ہم مومن نہیں ہیں، بلکہ تضاد کس کے قول و فعل میں ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے منافق کے قول و فعل میں، مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ جو مومن کا دل ہے وہی اس کی زبان ہے، وہی اس کے اعضاء و جوارح ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو واقعی ہماری زبان سے بھی جو ہے کیا ہے ایسے ہی پتہ چلنا چاہیے، ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی یہی پتہ چلنا چاہیے کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ بس ختم ہو گئی عزیزو آج کی ہماری یہ جو ہے کیا ہے گفتگو۔ ایام عزا جو ہے کیا ہے 40 حسینی کے قریب جا رہے ہیں، آج تقریباً 17 تاریخ آ گئی، 18 19 2 دن ہے، اور امام حسین کے چہلم کے قریب ہے، شہدائے کربلا کے چہلم کے قریب ہے۔ عزیزو پتہ یہ مصیبتوں کے دن کیسے اہل بیت اطہار نے گزارے ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے مصائب اور کتنے آلام برداشت کیے ہیں۔ اور عزیزو 11 محرم سے جو مصیبتیں شروع ہوئیں، جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، جناب سکینہ ہیں، اور بیویاں ہیں، سید سجاد ہیں، کس طرح مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ کربلا سے نکلے ہیں تو کوفے آئے ہیں، کوفے میں کبھی بازار کی مصیبتیں ہیں، کبھی درباروں کی مصیبتیں ہیں، کوفے سے نکلے ہیں تو شام آئے ہیں، شام میں بھی مصیبتیں ہیں، کبھی دربار کی مصیبتیں، کبھی بازار کی مصیبتیں، کبھی زندان کی مصیبتیں۔ عزیزو ان اہل بیت اطہار اور عصمت کی پلیوں کو درباروں اور بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، درباروں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ عزیزو کیا حالات ہیں دربار کے، کیا حالات ہیں بازار کے۔ بازار میں سہل ابن سعد کیا کہتا ہے؟ سہل ابن سعد کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد شام گیا، شام میں جب میں نے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں میں ایک عجیب خوشی کا ماحول ہے، لوگ خوشیاں سی منا رہے ہیں، بازاروں کو سجایا گیا ہے، کچھ بازاروں پہ لال کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کچھ بازاروں کو کچھ دکانوں کو جو ہے ڈیکوریٹ کیا گیا، کچھ دکانیں بند ہیں، کچھ لوگوں کی بازار میں چہل پہل ہے۔ میں اپنے خانے سے مہمان سرا سے نکلا، باہر آیا، میں نے ایک انسان سے، ایک شخص سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ آج مسلمانوں کی کوئی عید ہے جو یہ لوگ اتنی شام والے اتنی خوشیاں منا رہے ہیں اور اتنی جو ہے کیا ہے ایک دوسرے سے مبارکباد پیش کریں، آخر آج ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ کیا تم اجنبی ہو؟ کہا میں اجنبی ہوں، میں باہر کا رہنے والا ہوں۔ تو سہل سے اس شخص نے کہا کہ سنو، ہمارے بادشاہ پر کسی خارجی نے خروج کیا تھا، ہمارے حاکم نے اس پر فتح پائی ہے، تو اس کی خوشی میں جو ہے ہم آج یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ سہل کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، جیسے میں نے کہا دیکھتا تو ہوں کہ آگے ہو کیا رہا
رہا ہے. اب جو میں آگے بڑھا تو میں نے تو عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کچھ بے کجاوا اونٹ ہیں, ان پر کچھ بیویاں سوار ہیں. پھر میں نے آگے اور دیکھا تو کچھ نیزے ہیں, ان پر سر لگے ہوئے ہیں. پھر میں نے کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے اب کیا دیکھا کہ ایک نحیف سا جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. بس سہل کہتا کہ میں آگے بڑھا اور میں ایک اونٹ کے قریب گیا اور میں نے جا کر جو ہے پھر جو ہے کیا سوال کیا. اب جیسے سوال کیا تو کسی سے میں نے پوچھا کہ یہ خارجی خروج کرنے والا تھا کون, تو اس نے بتایا کہ حسین ابن علی ہے. تو سہل کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا, تم نے آل رسول پہ یہ ظلم کیا. تو وہ شخص پتہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم ان کی حمایت کرو گے تو ہمارا بادشاہ تمہیں قتل کر دے گا, تمہیں مار دیا جائے گا. اب سہل کہتا ہے کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہے تو وہ کہتا ہے میں ایک ناقے کے قریب گیا اور میں نے ناقے کے قریب جا کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے نبوت کے اہل بیت آپ پر میرا سلام ہے. ارے ناقے پہ ایک مخدرہ تھی, اس مخدرہ نے سوال کیا ہے سلام کرنے والے تو ہے کون, ہمیں اس عالم غربت میں سلام کر رہا ہے. ارے جب سے ہم کربلا سے چلے ہیں ہم پہ کسی نے سلام نہیں کیا. ارے کسی نے آگ پھینکی, کسی نے پتھر پھینکے, کسی نے صدقے کی کھجوریں پھینکی, آخر تو ہے کون؟ وہ کہتا کہ میں سہل ابن سعد ہوں, میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں. بس عزیزوں اس مخدرات نے اپنے مصائب بیان کرنے شروع کیے. ارے سہل ابن سعد آگے بڑھا, لیکن عزیزوں روایت اور آگے کہتی ہے, لیکن میں کسی منزل میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. قافلہ اسی طرح سے بڑھتا رہا. جب قافلہ دربار کے دروازے پر پہنچا اور دربار میں داخل ہونے لگا تو ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے یہ سنا کہ کوئی کنیز یہ کہہ رہی ہے دربار کے اندر کہ آج کچھ قیدی عورتیں آ رہی ہیں اور ان سے ملنے کے لیے ہند دربار میں آ رہی ہے. عزیزوں زینب نے ہند کا نام سنا, عجیب کیفیت ہے جناب زینب کی. اب جناب زینب دربار میں داخل ہو رہی ہے, کیا دیکھا ایک تخت ہے, ایک تخت پہ کرسی لگائی گئی اور اس کرسی پہ لا کے ہند کو بٹھا دیا گیا. اب شہزادی داخل ہو رہی ہے, لیکن ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا کہا اے بہن ام کلثوم کچھ دیکھ رہی ہو, کچھ نظر آ رہا ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بہن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ارے وہ تم دیکھ نہیں رہی سامنے تخت پہ کرسی پہ کون بیٹھا ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بہن مجھے نظر نہیں آ رہا. ارے یہاں بھی مقتل کا ایک جملہ ملا. ارے شہزادی نے کہا ام کلثوم تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جناب ام کلثوم نے کہا اے بہن زینب جب سے عباس کے مرنے کی خبر مجھے ملی ہے نا تو میری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے. عزیزو اہل بیت اطہار کی عصمت کی پلی ہوئی یہ مخدرات ارے بازار دربار شام میں داخل ہوئی. ارے زینب ہے کیسے ہند کا سامنا کرے, ام کلثوم ہے کیسے ہند کا سامنا کرے. اب منظر دیکھیے, ایک تخت ہے اس پہ ایک کرسی ہے, اس پہ ہند بیٹھی ہے, اب بیویاں اس کے سامنے سے گزر رہی ہے. اب زینب کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ ہند کوئی سوال کر لے. اب جیسے زینب اولیاء مقام بڑھی, ایک مرتبہ ہند نے کہا اے اسیر و قیدیوں تم کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ میں نے سنا ہے تم مدینے کے ہو. جناب زینب نے کہا ہم مدینے کے ہیں. کہا تم مدینے میں کسی کو جانتی ہو؟ تو جناب زینب نے کہا پوچھ کس کا پوچھنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ ہند نے کہا کیا تم میرے مولا آقا حسین کو جانتی ہو؟ اب شہزادی نے نہیں کہا میں جانتی ہوں. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اے ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے. اب ہند کہتی ہے کیا عباس کو پہچانتی ہو؟ ارے شہزادی نے کہا اور بتا کس کا پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے. کہا تم علی اکبر کو جانتی ہو؟ ارے ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے ہند اور بتا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ وہ کہتی کہ زین العابدین کو جانتی ہو؟ وہ ایک مرتبہ وہ پوچھتی رہی. شہزادی سوال کرتی کہ بتا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ وہ اتنے پہ آ کے ہند رک گئی. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے کہا اے ہند زینب کا نہیں پوچھے گی, ام کلثوم کا نہیں پوچھے گی. ارے اتنا سننا تھا. ہند نے کہا اے خاتون یہ کیسی بات ہے, یہ نامحرموں کا مجموعہ. ارے میری زینب کا نا, میری شہزادیوں کا نا, اتنا سننا تھا. شہزادی نے بالوں کو ہٹایا اور کہا
مجمع میں بے مخنا و چادر زینب انا للہ بات کو حسین یا حسین یا حسین